Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our lesson number 21 in English language course. In last lesson we talked about reading skills, that how to enhance language skills through reading. That reading is not just for the sake of reading. Reading is there basically to work upon the structures. Along with that, vocabulary. Along with that, expression. That when we say that I'm a learner, I want to improve my language, I want to work upon language skills. Basically, we need different things, and above all, the structure to say about something, or to write about something, and vocabulary along with that, then different style of expression, that wording, different types of wording. ایک ہی بات کو 10 different طریقے سے کہا جا سکتا ہے. اب اس کا بیسٹ سورس جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ، جیسا کہ میں لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا، کہ وہ لسننگ ہے. لیکن لسننگ سے بھی زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے سراؤنڈنگس کے لیے جو زیادہ افیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ ریڈنگ کو سمجھا جاتا ہے. کیونکہ لسننگ اتنا میکسیمم ٹائم ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہوتی، یا سفیشینٹ ٹائم اویلیبل نہیں ہوتی. تو ہم نے کچھ لائنس کی تھیں جن میں ہم نے کچھ سٹرکچرز ڈسکس کیے تھے، کہ وہ جو 24 بیسک سٹرکچرز کی ہم نے بات کی، جو 9 سے ڈیولپ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ماڈلز تھے، یا رول آف ناؤن، رول آف پروناؤن، رول آف ایڈجیکٹیو، ایڈورب، کنجنکشن، جو کچھ بھی تھا. اب اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. اور جب ہم ٹیکسٹ ریڈنگ ایک کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از بیسکلی دس از ناٹ جسٹ ریڈنگ، دس از این ایکسرسائز. اور پھر یہ صرف ریڈنگ ایکسرسائز کو نہیں لینا، جیسا کہ میں نے کہا کہ دیٹ دس از بیسکلی فار لرننگ، فار کمپریہنشن. اور جب میں اسٹرکچرز کہہ رہا ہوں تو اس کو یا ساروں کو بھی سم اپ کر کے کہیں گے دیٹ بیسکلی وی آر ورکنگ اپون واٹ comprehension skill. What is that comprehension? Understanding of language. Comprehension جتنی اچھی ہوگی، آپ کی 4 skills آٹومیٹکلی اتنی اچھی ہو جائیں گی. یعنی چاہے وہ ریڈنگ ہے، چاہے وہ رائٹنگ ہے، چاہے اسپیکنگ ہے، چاہے لسننگ ہے. یعنی comprehension ویک ہے، انڈرسٹینڈنگ ویک ہے، تو اسٹرکچرز کلیئر نہیں ہوں گے. جب اسٹرکچرز کلیئر نہیں ہوں گے تو how could I expect that somebody is going for what a good English or better English or the best English. آج نیکسٹ اس کی کچھ ایکسرسائز کیری آن کرتے ہیں وہی آپ کے پاس اسکرین میں اس کی نیکسٹ لائنز آ جائیں گی. میں ٹیک اے اسٹارٹ. فیمس ایتھلیٹس ایکٹ ایز رول ماڈلز. دیٹس اٹ. وٹ از دا اسٹرکچر ہیئر؟ ایکٹ. کلیئر؟ دیٹ ایکشن ورڈ از واٹ ایکٹ. کلیئر؟ اور ساتھ SIS نہیں آیا. کلیئر؟ ہاؤ ول آئی آئیڈینٹیفائی کہ یہ سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم نہیں ہو سکتی. تھرڈ فارم نہیں ہو سکتی تو کیا ہے؟ یہ فرسٹ فارم ہے. اور فرسٹ فارم ہم نے دیکھا تھا کہ یا سمپل پریزنٹ میں آتی ہے، یا سمپل فیوچر میں آتی ہے، یا امپیریٹیو میں آتی ہے. تو امپیریٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ دیٹ وی یوز اٹ فار واٹ ٹو آسک فار سم ورک، کہ وہ سینٹینس کے شروع میں ہوتا ہے. جہاں شروع میں نہیں ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہے. تو کیا ہے ایکٹ کرتے ہیں کون؟ فیمس ایتھلیٹس. کلیئر؟ ایز اے واٹ؟ رول ماڈلز. فار ہوم؟ فار پیپل. کلیئر؟ اینڈ پرٹیکولرلی فار ہوم؟ فار ینگ پیپل. اب میں اس کو سم اپ کروں کیا کہ دیٹ somebody is there who acts یا ایتھلیٹس ایکٹ ایز رول ماڈل فار ہوم اسپیسیفکلی ینگ پیپل. نیکسٹ لائن ایویڈنس آف دس ایگزسٹس. وٹ از نیکسٹ اسٹرکچر ہیئر؟ ایگزسٹس. اب آپ نے دیکھا اوپر پیچھے کیا تھا؟ ایتھلیٹس تھا. ایتھلیٹس تھا. ایتھلیٹس میں چونکہ ایس آ چکا تھا آلریڈی. ہم نے کہا تھا کہ جب ناؤن یا پروناؤن یا کوئی بھی چیز سبجیکٹ پلورل ہوگا تو پھر آگے ایس نہیں آتا. اب یہاں پہ کیا ایویڈنس تھا؟ اب ایویڈنس سنگولر ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا آگے ایس آیا ہے. ایگزسٹ کہ کس چیز کا ایویڈنس دیٹ ویدر ایتھلیٹس ایکٹ ایز رول ماڈل اور ناٹ. ایتھلیٹس کے رول ماڈل ہونے کا ایویڈنس ہمارے پاس کیا ہے ایگزسٹ. ایگزسٹ ویئر؟ ان دا سیل آف مرچنڈائز رینجنگ فرام دا آبویس. ٹھیک ہے؟ آبویس. کلیئر؟ کہتا ہے کہ وہ ہمیں ملتا ہے مرچنڈائز، چیزوں کے، تھنگس، وہ چیزیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں بکتی ہیں. رینجنگ فرام، اسٹارٹنگ فرام دا آبویس سچ ایز اسپورٹس کلاتھز. یہ کچھ آبویس چیزیں ہوتی ہیں جو بکتی ہیں، جس طرح کہ اسپورٹس کی کٹس ہو گئیں، شرٹس ہو گئیں، ٹراؤزرس ہو گئے.
ٹو دا سرپرائزنگ. اب دیکھیں یہاں پھر ایک اسٹرکچر مل رہا ہے مجھے, رینجنگ فرام اور پھر آگے کیا, ٹو. جس طرح ہم نہیں کہتے یہاں سے لے کے وہاں تک, یا اس چیز سے لے کے اس چیز تک. اب دس از پیورلی واٹ جی, لینگویج اسٹرکچر. اب جو آپ کو پیور لینگویج کے علاوہ نہیں ملتا, چاہے وہ لسننگ میں ملے چاہے وہ ریڈنگ میں ملے, دس ول ناٹ بی دیئر سیپریٹلی ڈسکس سم ویئر ان دی گرامر بکس کی. گرامر بکس میں آپ کو یہ سیپریٹلی کوئی اسٹرکچر نہیں ملے گا. اب یہ کیا ہے کہ میں نے یہاں سے ایک اور اسٹرکچر اپنا ایکسپریشن میں ایڈ کر دیا, لینگویج میں ایڈ کر دیا کہ اس سے لے کے اس تک, یہاں سے لے کے وہاں تک, اس چیز سے لے کے اس چیز تک, یعنی ایسی کوئی بھی بات کرنی ہوگی میں نے تو اس کے لیے میں کیا اسٹرکچر یوز کروں گا, رینجنگ فرام دس ٹو دیٹ چیز. یعنی مجھے دو کوئی بھی آبجیکٹس چاہیے ہوں گے اس کے لیے, تو انہوں نے کیا کہا جی, رینجنگ فرام واٹ چی, ایویڈنٹ چی یا آبویس چی. کہ کچھ چیزیں آبویس ہوتی ہیں, کلیئر ہوتی ہیں, اسپورٹس ریلیٹڈ, جس طرح اسپورٹس کٹس ہو گئیں وہ, اور فرام کہاں تک جی, رینجنگ فرام دا آبویس سچ ایز اسپورٹس کلوزز ٹو دا سرپرائزنگ. ایک طرف کیا ہے آبویس ہے اور دوسری طرف کیا ہے سرپرائزنگ ہے, کہ حیران کون چیزیں. فار ایگزامپل جی سچ ایز, پھر دیکھیں اسی کے اندر ایک اور اسٹرکچر مل گیا مجھے, سچ ایز. ہم کلیئر جی. اب یہ سچ ایز ایسا اسٹرکچر ہے جو کمبائنڈ بھی آتا ہے, کلیئر, اور الگ بھی آتا ہے جی. سچ ایز, ہم کلیئر, ہم نے پڑھا تھا, اور کیا ہے سچ دیٹ بھی آتا ہے جی. اگر کیا ہے فرق کیا ہوگا دونوں میں, ایز تب آتا ہے جب اس کے بعد کوئی ورب نہ ہو, اور دیٹ تب آتا ہے جب اس کے بعد کوئی ورب ہوگا. لیکن مسٹیکنلی ہم لینگویج میں کیا مسٹیک کرتے ہیں, ہم اس کی جگہ سم ٹائم وچ یوز کر لیتے ہیں, جو کہ غلط ہے. سچ کے ساتھ وچ نہیں آئے گا. یہ کیا ہے جی, ہماری کنجنکشنز ہیں, کو ریلیٹیو کنجنکشنز ہم نے ٹاپک اسٹڈی کیا تھا. اب دیکھیں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یہاں آ رہی ہے کہ بھئی سچ کے ساتھ وچ نہیں آئے گا. اگر درمیان میں کچھ اینٹیٹی آ رہی ہے, اگر الگ کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا سچ ایز, جب اس کے بعد ورب نہیں ہوگا. اور جب اس کے بعد ورب ہوگا تو پھر ہم کیا یوز کریں گے, سچ دیٹ. اور اکٹھا کر کے لکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, تو پھر کیا یوز ہوتا ہے سچ ایز, جو یہاں پہ اس طرح آیا ہے کہ جیسا کہ جی سوپ اینڈ لنچ باکسز جی, کہتا ہے کچھ چیزیں کہ آبویس ہیں, فار ایگزامپل کلوتھز, اور کچھ چیزیں سرپرائزنگ ہیں, ٹھیک ہے. رینجنگ فرام آبویس ٹو سرپرائزنگ. آبویس کی لسٹ میں اس نے کیا دیا, اسپورٹس کلوتھز, ٹھیک ہے, اور سرپرائزنگ کی لسٹ میں اس نے کیا دیا جی, سوپ ہو گیا, لنچ باکسز ہو گئے. یعنی جو فیمس آپ کے ایتھلیٹس ہوتے ہیں, فیمس اسپورٹس مین ہوتے ہیں, ان کی پکچرز کے ساتھ شرٹ سیل ہوتی ہیں, ان کی پکچرز کے ساتھ لنچ باکسز سیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایڈورٹیزمنٹ میں سوپ, شیمپو, ان پروڈکٹس میں بھی آ جاتے ہیں. دیر از نتھنگ مور تھرلنگ, کلیئر. اب یہاں دیکھیں پھر مور آ گیا, مور کا اسٹرکچر. وی اسٹڈیڈ ایڈجیکٹیوز جی, اور ایڈجیکٹیوز میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیکنڈ ڈگری وین ایور اٹ از دیئر جی, اٹ از فالوڈ بائی دین. کہ ایڈجیکٹیوز کی سیکنڈ ڈگری کے بعد کیا آتا ہے, دین. اور کمپیریزن ہمیشہ سیم چیزوں میں ہوگا جی. یعنی ہم نے وہاں کیا رول پڑھا تھا, فار ایگزامپل جی ہی از بیٹر دین می, غلط ہے. کیوں غلط کہا تھا اس کو ہم نے, کہ یہاں پہ اگر کمپیریزن ہم دے رہے ہیں ہی اور می کا ہے, تو کمپیریزن سیم چیزوں میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل جی ہیز شرٹ از بیٹر دین مائن, یا بیٹر دین دیٹ آف مائن, یا بیٹر دین مائی شرٹ. ان تینوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے جی. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہز شرٹ از بیٹر دین مائن, ہز شرٹ از بیٹر دین دیٹ آف مائن, ہز شرٹ از بیٹر دین مائی شرٹ. ہم تینوں میں دیکھیں آپ کے کمپیریزن کس کا کر رہے ہیں, شرٹ کا کمپیریزن شرٹ کے ساتھ. اب شرٹ کا کمپیریزن اگر میں یہاں یوں کہہ دوں کہ ہز شرٹ از بیٹر دین می, تو یہ غلط ہو جائے گا. میں شرٹ کا کمپیریزن اپنے آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. موسم کا کمپیریزن موسم سے ہوگا, سٹی کا کمپیریزن سٹی سے ہوگا,
ह्यूमन बींग्स का कंपैरिजन ह्यूमन बींग से होगा, यानी सेम एंटिटीज़ में होता है। वही रूल अब यहाँ पे अप्लाई करें तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, कि नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना, तो ही इज़ बेटर देन आई, या आई एम भी कह सकते हैं आप। am I क्लियर जी। तो वो कंपैरिजन में हमने क्या कहा था कि जब भी आपकी एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री आएगी उसके साथ क्या आएगा, देन आएगा, और दूसरी दोनों चीज़ें सेम होंगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम होंगे। अब यहाँ देख लें जी कि क्या है कि नथिंग मोर थ्रिलिंग जी, क्लियर, मोर थ्रिलिंग, मोर हमने यूज़ किया तो मोर के साथ हमने क्या यूज़ किया, थ्रिलिंग। थ्रिलिंग यहाँ पे क्या एज अ पार्टिसिपल आ रहा है क्योंकि एडजेक्टिव है ना, ठीक है। देन विटनेसिंग, अगर मैं यहाँ पे कर देता मोर थ्रिलिंग देन विटनेस, फिर गलत हो जाता, देन विटनेस, ये गलत हो जाता। यानी थ्रिलिंग आईएनजी पार्टिसिपल यूज़ किया आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आगे विटनेसिंग को भी एज अ पार्टिसिपल प्रेजेंट ही यूज़ करेंगे आप। कहता है कोई भी चीज़ इस एक्साइटमेंट, इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, किससे ज़्यादा, देन विटनेसिंग, कि जिस जो हम देखें, व्हाट ची एथलीट्स एट द पीक ऑफ देयर फिजिकल फिटनेस जी, क्लियर। तो अब इसमें पूरे स्ट्रक्चर में वर्ब क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर क्या है जी, इज, स्ट्रक्चर क्या है, इज। अब इसको मैं शॉर्ट करूं, दैट फिजिकल फिटनेस ऑफ एथलीट्स इज वेरी थ्रिलिंग, फिजिकल फिटनेस ऑफ एथलीट्स इज थ्रिलिंग जी, यानी आसान मैं उसको करूं तो उसने क्या कहा, देयर इज नथिंग मोर थ्रिलिंग देन विटनेसिंग द फिजिकल फिटनेस ऑफ एथलीट्स जी। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं जी, मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स हेल्प पीपल जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ गया, हेल्प। मेन स्ट्रक्चर अब क्या है, हेल्प, यानी हेल्प करते हैं, हु हेल्प जी, कौन हेल्प करते हैं जी, सपोर्टिंग इवेंट्स, इवेंट्स है तो क्या आ गया, हेल्प, इवेंट होता तो फिर क्या होता, हेल्प्स, हेल्प जी, हेल्प हुम, पीपल, क्लियर, लोगों की हेल्प करते हैं, किस लिए, अब देखें लिए, यहाँ गौर से देखिएगा, के लिए, उर्दू में हम जो एक यूज़ करते हैं खाने के लिए, क्लियर, टू ईट, पीने के लिए, टू ड्रिंक, चलने के लिए, टू वॉक, लिखने के लिए, टू राइट। अब इसी में जब हम जेरंड यूज़ करेंगे, हमने क्या कहा था वहाँ, इन्फानाइट्स का जब हमने टॉपिक पढ़ा तो उसमें तीन चीज़ें थी, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। तो हमने क्या कहा था कि नॉर्मली वी कैन रिप्लेस, रूल हैं कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ इन्फिनिटिव आता है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जेरंड आता है, लेकिन यहाँ हमने क्या कहा था कि इन्फिनिटिव और जेरंड आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, टू ईट करें या फॉर ईटिंग, ये दो हम यूज़ करते हैं, खाने के लिए, जिसको उर्दू में मस्तर कहते हैं जी, नून ना भी यूज़ होता है, टू ईट खाना या खाने के लिए, टू ड्रिंक पीना या पीने के लिए, कि ये इवेंट्स हेल्प करते हैं जी, किसकी हेल्प करते हैं, पीपल, लोगों की, किस लिए जी, टू सी, ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए, व्हाट इंड्योरेंस। अब देखें उसके आगे डिटेल आती जा रही है, क्लियर, इंड्योरेंस यानी बर्दाश्त, ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग, एंड स्किल, ये तीन चीज़ें मिलके जी, इंड्योरेंस, ट्रेनिंग एंड स्किल। फिर आगे उसके अंदर क्लॉज आ रही है कैन अचीव, अगला स्ट्रक्चर क्या हो गया जी, कैन अचीव। अब देखिए मैं जोड़ूं दोनों को, तो मैंने सारा कोई उसमें रटा नहीं मारा, मैंने क्या किया है कि दीज इवेंट्स हेल्प पीपल जी, हेल्प पीपल इन व्हाट जी, इन सीइंग कह लें, यूँ भी ठीक है, या टू सी व्हाट जी, दैट एंड्योरेंस, ट्रेनिंग एंड स्किल कैन अचीव, कि ये सारी चीज़ें क्या क्या अचीव कर सकती हैं, वेदर थ्रू, अब उसकी डिफरेंट एग्जांपल दे रहे हैं, क्लियर, वेदर थ्रू रनिंग 100 मीटर्स इन जस्ट अंडर द सेकंड 10 सेकंड्स, आया वो 10 सेकंड के अंदर अंदर कितना जी, 100 मीटर्स की दौड़ लगाना है, या स्केटिंग इन परफेक्ट हार्मनी विद पार्टनर, या बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करना बाकी लोगों के साथ मिल के हम आहंगी से, और स्कोरिंग दैट अपेरेंटली इम्पॉसिबल गोल, या इम्पॉसिबल अपेरेंटली बज़ाहिर इम्पॉसिबल गोल को स्कोर करना, क्लियर। यहाँ अब आप नोट कर रहे हैं कि पहला उन्होंने क्या यूज़ किया, थ्रू रनिंग, क्या यूज़ किया है, रनिंग। दूसरा उन्होंने क्या यूज़ किया है कि स्केटिंग,
اور تیسرا کیا یوز کیا ہے؟ اسکورنگ اے گول. اب اگر میں شارٹ اس کو کرنا چاہوں تو میں کیا ہے کہ دیٹ دیز ایونٹس ہیلپ پیپل کلیئر ٹو نو دیٹ واٹ انڈیورنس اسکل اینڈ ٹریننگ کین اچیو. کلیئر. میں فل اسٹاپ بے شک یوز کروں یا اس کے ساتھ ایڈ کر دوں. فار ایگزامپل جی دا رننگ، کلیئر، ریپڈ رننگ، اسکیٹنگ اور اسکورنگ اے گول. اگر میں باقی چیز اڑا بھی دوں تو کوئی فرق نہیں ہے. میں کمپریہینڈ کرنا چاہ رہا ہوں نا، میں اپنی کمپریہنشن اسکل ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ نے دیکھا کمپریہنشن ہماری بیسکلی کس سے ڈیولپ ہوئی ہے؟ اس مین اسٹرکچر سے اور اس سے. باقی جو ایکسٹرا انفارمیشن اگر میں اڑا بھی دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب مجھے اصل بات سمجھ میں آ گئی کہ دیٹ دیز ایونٹس ہیلپ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کلیئر واٹ اسکل ٹریننگ اینڈ انڈیورنس کین اچیو. کلیئر. فار ایگزامپل اب آگے دیکھو اس کی ایگزامپل دی ہے. فار ایگزامپل رننگ ان شارٹ ٹائم، فار ایگزامپل اسکیٹنگ ان ہارمنی اینڈ اسکورنگ این امپاسبل گول جی. موسٹ میجر سپورٹنگ ایونٹس جی اٹریکٹ اسپیکٹیٹرز. نیکسٹ اسٹرکچر کیا ہے جی؟ اٹریکٹس. اب آپ نوٹس کر رہے ہیں اب سارا اس پیسج میں بیسک ایک ہی اسٹرکچر چل رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ سمپل پریزنٹ. کلیئر. اب بجائے اس کے ایک تو طریقہ کیا تھا کہ ہم نے چارٹ بنایا تھا، اس چارٹ میں سٹارٹ میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ وہ کمپریہنشن کے لیے نہیں تھا، وہ بیسیکلی کس کے لیے تھا؟ چارٹ کی اسٹرکچر کی پریکٹس کے لیے تھا. اب چارٹ مجھے کنفرم ہو گیا. اب مجھے پتا ہے وہ آپ کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس چاہیے، ایس لگے، ڈو ڈز لگے، تو یہ کیا سمپل پریزنٹ ہے. تو سارا اس کی پریکٹس ہو رہی ہے یہاں پہ، ایکچولی ہو رہی ہے وہ. واٹ از اٹ جی؟ دیٹ اٹریکٹ جی. اگلا اسٹرکچر کیا ہے ہمارے پاس؟ اٹریکٹ جی. اس کا مطلب ہے مجھے یہیں سے پتہ چل گیا پیچھے سبجیکٹ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ پلورل جی. ہو اٹریکٹ جی؟ ایونٹس. پھر وہی بات، ایونٹس اٹریکٹ جی. اٹریکٹ ہوں؟ اسپیکٹیٹرز جی. کون سے اسپیکٹیٹرز جی؟ مثال آگے ڈیٹیل. وین ایور آئی ایم یوزنگ نیکسٹ ایک رول میں نے دیکھا کہ دیٹ اٹریکٹ پیپل یا اٹریکٹ جو بھی ہے اس کے بعد دیکھیں کالن آیا ہے. اب پنکچویشن رول میں ساتھ امپروو کر رہا ہوں دیٹ دس کالن از بیسکلی مسٹ بی دیئر ود ڈیٹیل. اب کالن کے بعد اس کی کیا دی جا رہی ہے؟ ڈیٹیل ہو رہی ہے جی. کہ اٹریکٹ پیپل جی، ٹھیک ہے، اسپیکٹیٹرز جی. کون کون سے؟ کرکٹ فینس اٹینڈ. پھر دیکھیں اس کے اندر ڈیٹیل آ رہی ہے اٹینڈ جی. یہ کون اٹینڈ کرتا ہے؟ کرکٹ فینس اٹینڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل میچز ٹوگیدر. دوسری جی ممبرز آف لوکل ٹینس کلب جی اٹینڈ. پھر دیکھیں پھر اٹینڈ آیا ہے، وہ کیا اٹینڈ کرتے ہیں؟ چیمپئن شپ ایونٹس جی. اینڈ گروپس آف فٹ بال سپورٹرز ٹریول جی، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹریول کرتے ہیں لانگ ڈسٹینسز ٹو چیئر آن دیئر ٹیمز. چیئر آن. اگلا دیکھیں مجھے ایک اور نالج ملا یہاں پہ کہ چیئر کے ساتھ پریپوزیشن میں نے کون سی یوز کرنی ہے؟ آن یا اپون بھی آتی ہے جی. تین طرح کی اس نے اگزامپل دے دی. ایک کیا ہے جی؟ اس نے کرکٹ فینس، دوسرا اس نے کیا کہا ہے؟ ممبرز آف لوکل ٹینس کلب، اور تیسرا اس نے کیا کہا ہے؟ فٹ بال سپورٹرز جی. اب ان تینوں کا اگر میں اکٹھا بھی کروں، کلیئر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنتھیسس، سینٹینس سنتھیسس. کہ بعض کا 3-4 سینٹینسز ہیں، میں اس میں بریوٹی لانا چاہ رہا ہوں، اختصار لانا چاہ رہا ہوں، تو ان 3-4 کو جو میں اکٹھا کر دوں جی. اب اکٹھا کر دیں آپ کہ کرکٹ فینس، ٹھیک ہے، ممبرز آف لوکل ٹینس کلب، اور فٹ بال سپورٹرز جی، وہ کیا کرتے ہیں؟ اٹینڈ. اٹینڈ کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیشنل میچز. گاٹ مائی پوائنٹ جی. اور کس لیے اٹینڈ کرتے ہیں؟ ساروں کو اکٹھا کر دوں جی. ٹو چیئر آن دیئر ٹیمز. ٹو چیئر آن دیئر ٹیمز یعنی اپنی ٹیمز کو بک اپ کرنے کے لیے، خوش پہ خوش ہونے کے لیے، انجوائے ہونے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. آل آف دس برنگز. نیکسٹ اسٹرکچر کیا ہے جی؟ برنگز. اب پچھلی بات کیا چل رہی تھی کہ ایونٹس اٹریکٹ اسپیکٹیٹرز جی فرام آل اوور دا ورلڈ. فار ایگزامپل جی دیٹ ٹینس لورز، ٹھیک ہے، کرکٹ لورز اور فٹ بال لورز اٹینڈ ڈفرنٹ میچز ٹو چیئر آن دیئر ٹیمز. اب اگلی بات کیا کر رہے ہیں کہ جی آل دیز تھنگس کیا ہوتی ہیں؟ برنگز. کلیئر. یہ جو بات ہے کہ جی کہ پچھلی بات ہم نے کیا پڑھی تھی کہ دیٹ دیز ایونٹس اٹریکٹ پیپل. اب کہہ رہے ہیں آل دس برنگز جی، یہ سب لے کے آتا ہے کیا؟ ایکسٹریم انجوائمنٹ. کیا ملتی ہے اس سے جی؟ انجوائمنٹ جی. کس کو ملتی ہے؟ اسپیکٹیٹرز کو. اور یونائٹس جی. دیکھیں
یہ کیا ہوتا ہے, اس سے برنگس کیا, انجوائمنٹ, ایک چیز کیا مل گئی ہمیں, انجوائمنٹ جی. دوسرا اس کا بینیفٹ کیا مل رہا ہے کہ اٹ یونائٹس, اب میں دیکھیں فل سٹاپ کر کے الگ سینٹینس کر دوں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اٹ یونائٹس جی, کہ یہ کمبائن کرتی ہے, متحد کرتی ہے, کسے, دیم. اب دیم پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے ہمارا, دیم کس کی طرف ریفر کر رہا ہے جی, اسپیکٹیٹرس. وہ پیچھے اسپیکٹیٹرس کی مثال دی تھی انہوں نے, کیا فٹ بال لورز, کرکٹ فینس اور ٹینس لورز جی. اٹریکٹ یونائٹس دیم جی, کیا کہاں یونائٹ کرتی ہے جی, ان کامن پرپز اینڈ فرینڈشپ جی. یہ سارے کیا اس کے بینیفٹ بتا رہے ہیں. کلیئر دیٹ اسپورٹ ایونٹس, اگر اس کو میں سم اپ کروں تو ناٹ اونلی gives the spectators what جی enjoyment but also unites them جی in one purpose and friendship جی. اگلے پہ اب آ جائیں جی, and travel is not necessary to bring about enjoyment جی. اب اگلا سٹرکچر کیا ہے جی, is. اب میں کہوں ٹریولنگ ہے اور ٹریولنگ نہیں ہے تو اس نے کیا کہا ہے, ٹریولنگ از ناٹ نیسیسری, نیسیسری نہیں ہے. کس لیے, برنگ اباؤٹ انجوائمنٹ, یعنی انجوائمنٹ کے لیے صرف ٹریولنگ ضروری نہیں ہے. کیوں, ایز اسپیکٹیٹرز کین ویو, نیکسٹ اسٹرکچر کیا آ گیا جی, کین ویو, کہ وہ ویو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, دا ایونٹ ایٹ ہوم. اب اس کا ایک اگلا اسپیکٹ بتا رہے ہیں جی, کون سا, کہ تھرو ٹی وی. ایم کلیئر جی, کہ وہ ٹی وی پہ اپنے وہی میچز جو ٹریول کرنے کے جانے کے بجائے گھر بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں آن ٹیلی ویژن جی. کہاں دیکھ سکتے ہیں وہ, ٹیلی ویژن جی. ایز مینی پیپل کین ناؤ واچ پروگرامس ایٹ اے ٹائم. ناؤ اگلا اسٹرکچر کیا آ گیا جی, کین واچ. دیکھیں پھر وہی پچھلا کیا یوز کیا نے, کین ویو. اگلے میں کیا یوز کر لیا ہے, کین واچ. اب یہاں جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں جی, آر یو نوٹسنگ دیٹ, کہ ابھی تک بیسکلی ہمارا سارا اسٹرکچر کون سا چل رہا ہے, یا سمپل پریزنٹ یا ساتھ اس کے کیا آ رہا ہے, کین اب آ رہا ہے. یوزیج آف کین جو ابیلٹی کے لیے ہوتا ہے, میں بول سکتا ہوں, آئی کین اسپیک, میں بول سکتا تھا, آئی کوڈ اسپیک, جو اسٹرکچر ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ابھی تک آپ کو ان 24 اسٹرکچرس یا ان 24 سے جو ڈیریون اسٹرکچرس تھے, ماڈلس تھے, اس کے علاوہ کوئی اور نئی چیز ملی ہے آپ کو, یعنی انہی ساروں کو ہم کمبائن کرتے جا رہے ہیں, لینگویج بنتی جا رہی, نہیں بنتی جا رہی. اینڈ دیز آر دا پریکٹیکل ایکسرسائزز آف دیٹ جی. اب میں وہ ساری لینگویج کو سیپریٹ کر کے اسٹڈی کروں, سیپریٹ اس کی لسننگ کروں, سیپریٹ اس کی ریڈنگ کروں, پھر میں کہوں جی میں اس سے کوئی لینگویج امپروو کروں گا, کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے, یا پہلے میں سارے اسٹرکچرس کو ایک دفعہ ان کا یوزیج دیکھ لوں کہ وہ اسٹرکچر یوز کیسے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی پریکٹیکل ایکسرسائزز کو میں آبزرو کروں. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ دس از دا ایزیسٹ وے اینڈ دس از دا شارٹیسٹ وے جی. اب دیکھیں پھر وہی کیا, کہ بھئی کیا کین واچ جی, کہ وہ دیکھ سکتے ہیں, کیا دیکھ سکتے ہیں, پروگرامز ایٹ اے ٹائم آف دیئر چوزنگ. یعنی کیا گراؤنڈ میں جو فزیکلی وہاں ٹریول کر کے جانا ہے وہ فکس ٹائم ہے نا. اب اس کا ایک نیکسٹ بینیفٹ ایک اور اسپیکٹ بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر فار ایگزامپل جی دیٹ ٹائم از ناٹ اویلیبل, ٹھیک ہے, میچز کی ٹائم پہ سوٹیبلٹی نہیں ہے میری روٹین کے اکارڈنگلی, تو اگلی بات بتا رہے ہیں کہ جی ٹائم آف دیئر چوزنگ, اپنی مرضی سے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. دے نو لانگر ہیو ٹو وری جی. نیکسٹ اسٹرکچر کیا آ گیا, ہیو ٹو, کمپلشن کے لیے جو آتا ہے جی. ہم نے کیا کیا تھا, بیسکلی دیز آر ٹو اسٹریمس جی, کہ یہ دو اسٹریمس تھیں. ایک کیا تھا, از, ایم, آر, اس کے بعد انفینیٹیو جی, ٹو اینڈ وربس فرسٹ فارم. کلیئر, اگر ایکٹیو ہے تو, پیسیو ہے تو کیا ہو جائے گا, ٹو بی تھرڈ فارم, اور اسی کو پاسٹ میں کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا, واز, ور, اور آگے اسی طرح یہی ایکٹیو میں ٹو فرسٹ اینڈ پیسیو میں ٹو بی تھرڈ. یہ کس کے لیے ہوتا ہے جی, روٹین کے لیے. فار ایگزامپل میں نے روٹین میں لینی ہے, فار ایگزامپل دیٹ آئی ایم ٹو ٹیک 4 کلاسز ڈیلی. فار ایگزامپل کہ میں نے دن میں جی 4 کلاسز لینی ہوتی ہیں. سپوز آپ کو کوئی کسی کام کا کہتا ہے جی فلاں کام کے لیے جائیں, تو آپ کہیں جی اس وقت میں نے کالج جانا ہوتا ہے, آئی ایم ٹو گو ٹو کالج ایٹ دس ٹائم. یہ آپ کی روٹین ہے. لیکن روٹین سے ہٹ کے جب کبھی بھی کمپلشن آئے گی تو اسی ایزم آر کی جگہ آپ کا کیا آ جائے گا, ہیز اور ہیو, یا ول شیل ہیو ٹو. پاسٹ ہے تو پھر کیا ہو جائے گا,
had to, آگے اسی طرح وہی verb کی فرسٹ فارم پیسو ہے تو کیا ہو جائے گا had to be تھرڈ فارم. یعنی نارملی مجھے کتنی لینی تھی I am to take 4 classes جی, but today clear under certain circumstances I have to take 5. یعنی روٹین میں میری 5 نہیں ہے, 5 کلاسز نہیں لینی میں نے, نارملی کتنی لینی تھی 4. I am to take 4 classes, لیکن آج مجبوری میں کتنی لینی پڑ رہی ہیں مجھے I have to take. اب آپ نے کہیں روٹین میں جانا تھا تو آپ نے کیا پوچھے آپ سے جی آپ کہاں تھے, تو آپ کہیں جی I was to go to college, مجھے کیا کرنا تھا کالج جانا تھا. یا کوئی آپ سے کہے جی آپ کیوں نہیں آئے تو آپ کہیں جی I was to go to office, مجھے آفس جانا تھا. یہ کیا تھی روٹین تھی. اب آپ کو روٹین سے ہٹ کے سپوز آپ نہیں گئے, چھٹی کی, تو پوچھتا ہے کوئی جی کوئی چھٹی کیوں کیا آپ نے, آپ کیوں نہیں آئے, تو آپ کیا کہتے ہیں جی I had to attend some funeral جی, ٹھیک ہے مجھے جنازے پہ جانا تھا. یہ کوئی روٹین تو نہیں ہوتی ہے باپ نا, مجبوری میں آپ کو کہیں جانا پڑا تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے I had to attend funeral جی. کلیئر, آپ کو محنت کرنا پڑے گی, you will have to work hard جی. کلیئر, to get good marks, good grades, آپ کو اچھے گریڈز لینے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. تو پھر میں کیا یہ اسٹرکچر یوز کروں گا you will have to work hard. تو وہی اب دیکھیں یہاں پہ کیا آ گیا have to worry جی, ٹھیک ہے, اور ساتھ اس کے دیکھیں ایک اور ایکسٹرا مجھے اسٹرکچر مل رہا ہے کیا no longer. نو لانگر کیا, پھر آپ کہیں جی یہ کوئی گرامر ایسپیکٹ نہیں ہے جی, آپ کو گرامر میں اس کا کوئی رول, گرامر بکس میں اس کی کوئی سیپریٹ کلاسیفیکیشن نہیں مل رہی ہوتی. دیز آر پیورلی لینگویج فریزز جی, لینگویج اٹرنسز جی, اور لینگویج اسٹرکچرز جی. نو لانگر کس لیے ہوتا ہے مزید, مزید نہیں. کلیئر, دے نو لانگر ہیو ٹو وری, انہیں اب مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا انہیں مزید پریشان نہیں ہونا پڑتا. اب میں کہوں جی دے آر نو لانگر ٹو وری, روٹین میں کہوں تو کیا پریشان ہونا کوئی روٹین کا کام ہے ان کا, نہیں. یہ پریشان ہونا کب کمپلشن بنتی ہے, جب سپوز یو وانٹ ٹو گو فار دیٹ میچ, اگر آپ میچ دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ کی آفس ٹائمنگ نہیں ایڈجسٹ ہو رہی, اسٹڈی ٹائمنگ نہیں ایڈجسٹ ہو رہی, آپ اس ٹائم نہیں جا سکتے, تو تب کیا کہہ رہا ہے کہ یو نو لانگر ہیو ٹو وری, آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اباؤٹ ڈفرینسز ان ٹائم زونز. جس طرح ہمارے یہاں فار ایگزامپل رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں, وہاں کیا دن کے 12 بج رہے ہیں. اب رات کے 12 بجے میچ ہے یا رات کے 2 بجے میچ ہے, اور صبح آپ نے اٹھ کے آفس بھی جانا ہے, کالج بھی جانا ہے, کام پہ بھی جانا ہے, تو وہ کیا کہہ رہا ہے یو نو لانگر ہیو ٹو وری, اب آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یا مزید پریشان ہونے کی مجبوری نہیں. کس بارے میں جی, ان ٹائم زون جی, ڈفرینسز ان ٹائم زون, کہ جو ٹائم زون کا ڈفرینس ہے اس بارے میں. Although there will always be some fans keen enough to sit up all night to watch a favorite athlete or team جی, کہتا ہے اگرچہ ہاں کہ وہ کیا ہے کہ there will always be, نیکسٹ اسٹرکچر کیا آ گیا ہمارے پاس جی will be. اب ہم نے جو اسٹرکچر پڑھے تھے اس میں کیا تھا جی, will be 3 قسموں کا تھا, will be third, will be ing, will be being third. will be third کیا تھا, سمپل فیوچر کا پیسو, بلڈنگ پینٹ ہو جائے گی, بلڈنگ will be painted, رزلٹ اناؤنس ہوگا, رزلٹ will be announced. am I clear جی, میچ will be broadcasted live, میچ لائیو دکھایا جائے گا. پیسو سچویشن جب بھی ہوگی تو کیا ہوگا will be third. اب اسی میں ہم نے کانٹینیوٹی لے کے آنی ہے, ایکٹیو میں تو will be ing. آفٹر ٹیکنگ کلاسز یو ول بی گوئنگ ٹو یور ہومس, آئی ول بی گوئنگ ٹو مائن. آپ اپنے گھروں کو جا رہے ہوں گے, میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں گا, will be ing. پھر اور اسی میں کیا تھا, پیسو سچویشن تھی تو کیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے یہ سڑک کیوں بند کر دی گئی ہے جی, کل یہاں پہ کام ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, بلڈنگ ول بی بینگ پینٹڈ جی, بلڈنگ ول بی بینگ رینوویٹڈ جی, روڈ ول بی بینگ کنسٹرکٹڈ, کل یہ روڈ بن رہی ہوگی. گاٹ اٹ جی. لیکن اب ہمارے پاس ایک فورتھ سچویشن آئی جس میں کیا, میں بی کے بعد کوئی ورب ہے ہی نہیں ہے. اب سمپلی پھر دیکھیں وہی چارٹ والا رول تھا کہ جہاں پہ ہمارے پاس از ایم آر کی بھی 3 قسمیں تھیں نہیں تھیں, یہی والی سیم, از تھرڈ, از آئی این جی, از بینگ تھرڈ. اور فورتھ ہم نے کیا کہا تھا, جب اس کے بعد ورب نہیں ہوگا تو پھر یہ خود ورب بنتا ہے.
تو یہاں بھی اسی طرح جب بی کے بعد ورب نہیں ہوگا تو بی خود کیا بن گیا؟ ورب جی، جس کا مطلب ہے ہونا. کیا تھا وہاں پہ جی؟ دیر ول بی سم فینس، کچھ فینس ہوں گے، وہ خوش ہوں گے. دے ول بی ہیپی، وہ سیڈ ہوں گے. دے ول بی سیڈ. کلیئر؟ اب یہاں نہ یہ سمپل روٹین کا پیسو ہے، نہ کانٹینیوس ہے، نہ کانٹینیوس کا پیسو ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سمپل فیوچر کا ایکٹیو ہے. کیوں؟ یہاں پہ جب بی خود ورب بن رہا ہے تو یہ بی ورب کی کیا ہے؟ فرسٹ فارم ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ول شیل کے بعد اگر ورب کی فرسٹ فارم آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو روٹین ہے، ایکٹیو سچویشن ہے. اب پھر دیکھیں اسی اسٹرکچر کی پریکٹس، یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویرائٹی آ گئی. ول بی، کچھ ہوں گے، کون جی؟ سم فینس، کچھ فینس. کین انف جی، ٹھیک ہے، جو اتنے کین ہوں گے ٹو سٹ اپ. ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ یہاں دیکھیں ایک اور ہمارے پاس بیچ میں اسٹرکچر آ رہا ہے کہ ہم نے ایڈوربس کا کیا رول پڑھا تھا جی؟ ہم نے کہ ایڈورب جس کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. ایڈورب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ ورب کے لیے، ایڈجیکٹو کے لیے، کسی دوسرے ایڈورب کے لیے، یا پورے سنٹنس کے لیے. موسٹلی ہم نے کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے یوز ہوتا ہے. کیا یوز ہوتا ہے؟ پہلے یوز ہوتا ہے. کلیئر؟ لیکن کچھ صورتیں ایسی تھیں کہ جس میں وہ کیا ہوگا؟ ان کے بعد استعمال ہوگا. فار ایگزامپل ایک صورت کیا تھی؟ جب ورب ان ٹرانزٹیو ہو. ورب کیا ہو؟ ان ٹرانزٹیو ہو. ورب اگر ٹرانزٹیو ہے تو اس سے پہلے بھی استعمال ہوگا اور آبجیکٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے. میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ورب اگر کیا تھا؟ ٹرانزٹیو. ہم نے ورب کے سیشن میں، ورب کی کلاس میں یہ ڈسکس کیا ہوا ہے. میں اس کا دیکھیں ریکیپ دے رہا ہوں یا امپلیمنٹیشن کر رہا ہوں کہ وہ جو میں نے رول پڑھا تھا میرے کسی کام کا نہیں ہے. کلیئر؟ جو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ اگر گرامر کی میں نے ڈیفینیشنز رٹ لیں وہ میرے کسی کام کے نہیں ہے جب تک میں ان کو اپلیکیشن میں نہیں لے کے آتا. اور اپلیکیشن کی بیسٹ فارم کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس ٹیکسٹ ہوتا ہے. کلیئر؟ تھرو ریڈنگ. کلیئر؟ ایون تھرو لسننگ بھی ہمارے لیے پاسبل ہے، افیکٹو ہے، لیکن مشکل ہوتا ہے وہ. اب وہ ورب جب ٹرانزٹیو ہے تو ہم نے کیا کہا ہوگا؟ ایڈورب یا اس سے پہلے آئے گا یا آبجیکٹ کے بعد آتا ہے. وہ وہاں اس کی ایگزامپلز ہم نے دی ہوئی ہیں. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایڈورب جی کچھ صورتوں میں نارملی ایڈورب ہمیشہ کیا آتا ہے؟ پہلے، جس سے بھی استعمال ہو. ایڈجیکٹیو کے لیے استعمال ہوا ہے اس سے پہلے آئے گا. ایڈورب کے لیے استعمال ہوا ہے اس سے پہلے آئے گا. سینٹنس کے لیے استعمال ہوا ہے تو اگر اسٹریس کے لیے ہے تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ بیفور. اور اگر نارمل یوز ہو رہا ہے تو سینٹنس کے شروع میں بھی آ سکتا ہے اور سینٹنس کے بعد میں بھی آ سکتا ہے. آئی وینٹ دیر ٹوڈے یا ٹوڈے آئی وینٹ دیر، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے جی. انفارچونیٹلی وی لاسٹ دا میچ یا وی لاسٹ دا میچ انفارچونیٹلی جی. ہاں اگر اسٹریس دینا ہے تو پھر سینٹنس سے ہمیشہ کیا ہوگا؟ پہلے آئے گا، ورنہ پہلے بھی آ سکتا ہے اور بعد میں بھی آ سکتا ہے. اب دیکھیں جی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایڈورب آفٹر کب آئے گا؟ ورب کے بعد میں کب آئے گا؟ ایک صورت ہم نے کیا کہہ دی؟ جب ورب کیا ہو؟ انٹرانزٹیو ہو. دوسری صورت ہم نے کیا کہہ دی؟ ورب جب کیا تھا؟ کاپیلا. ورب کیا تھا؟ کاپیلا تھا. جب درمیان میں کاپیلا آ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ بعد میں. اور ایک صورت کیا تھی ہمارے پاس تھی کہ جب کیا ہو جائے؟ آپ کا انف آ جائے. انف جو ہے جس کے لیے بھی استعمال ہو اس کے بعد میں آتا ہے، جس کی اگزامپل یہاں آپ کے سامنے آ گئی ہے جی. اب یہاں دیکھ لیں کیا ورڈ یوز ہوا ہے؟ سم فینس کین انف. کین انف. اب انف کس کے لیے استعمال ہوا ہے جی؟ کین کے لیے، ایڈجیکٹیو کے لیے. اب میں اس کو انف کین کروں تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک کیا ہوگا؟ کین انف. اس طرح یوز ہوتا ہے جی ویل انف. ہی از ویل انف. اب میں اس کو انف ویل کروں تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ انف کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ویل ایڈورب کے لیے. تو اس کی آپ کے سامنے یہ پریکٹیکل اگزامپل آ گئی. کہتا ہے کیا؟ ول بی سم فینز ہی، کچھ فینز ہوں گے. کون سے؟ کین انف، جو اتنے کین ہیں ٹو سٹ اپ آل نائٹ، کہ وہ ساری رات بیٹھ سکتے ہیں جی. ٹو واچ اے فیوریٹ ایتھلیٹ اور ٹیم جی، اپنی فیوریٹ ٹیم کے لیے. کہتا ہے ہاں کچھ ہیں جو پوری رات بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. اگر نہ بھی دیکھ سکیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹائم زون آپ کے لیے ایشو نہیں ہے. یو کین واچ دا ری پلے آف دیٹ میچ جی. اب دیکھ لیں یہاں کہ ہمارے اس میں ہم نے اسٹرکچر کیا کیا نکالے جی. ایک تو ویل بی نکلا ہمارا بیسک اسٹرکچر، ساتھ ہم نے کس کی پریکٹس کر لی؟ ایڈوربس کی بھی جی. اور ایڈوربس میں کون سا ایڈورب؟ انف.
جو کہ کیا جس کے لیے بھی استعمال ہو اس کے بعد آتا ہے، چاہے ورب کے لیے ہو اس کے بعد، چاہے ایڈجیکٹو ہو اس کے بعد، چاہے ورب ٹرانزٹیو ہے انٹرانزٹیو ہے، کسی بھی قسم کا انف جس کے لیے بھی استعمال ہوگا اس کے بعد آئے گا جی۔ نیکسٹ جی، however there is a ڈاؤن سائڈ جی، یہ تو اوپر ہم نے کیا ڈسکس کیے تھے جی، بینیفٹس جی، کہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا لیا تھا کہ مختلف ملکوں کے جو ہیڈز ہیں جو نارملی پہچانے جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے نفل، یہ کہ میں ایک مائنڈ میں اس کا اسکیچ بناتا جا رہا ہوں، یہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے جی، کہ مثال بولیں وہ کوئی چیپٹر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بک کا کوئی چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ لینگویج کا ہے، چاہے وہ سائنسز کا ہے، چاہے وہ کوئی کانسیپٹ ہے، کچھ ہے، وائل ریڈنگ دیٹ دے کین میک دیئر اون نوٹس، جو میں نے ایک ڈسکس کیا تھا کہ نوٹس ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا پوائنٹس بناتے جائیں گے آپ کہ بھئی وہ کیا ہے، ایک تو کیا کہ وہ ڈفرینٹ ہیڈز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں جو نارملی نون فار دیئر اینیمیٹی اور سسپیشن جی، دے سٹ ٹوگیدر، ٹھیک ہے، دے اسمائل ٹوگیدر، دے لاف ٹوگیدر اینڈ دے واچ دا میدر ٹوگیدر جی۔ دوسرا ہم نے اسپیکٹ کیا کہا تھا کہ جی منی، کلیئر فائنانس جی، کلیئر دا کنٹریز اور سٹیز، کلیئر دوز ہو گو فار واٹ جی، hosting of that event جی، اور hosting of that match or sport they earn money out of it جی۔ پھر تیسرا ہم نے کیا کہا کہ جی کہ that enjoyment جی، کہ اس سے کیا ملتی ہے، انجوائمنٹ جی۔ پھر ہم نے کیا کہا اس سے کیا آپ کو انسپریشن، ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے فار فٹنس جی۔ پھر کیا بتا رہے ہیں ایک اور بات کہ بھائی کہ when people can't travel clear they can watch it on ٹی وی، وہ اس کو ٹی وی میں بھی گھر بیٹھ کے کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، اگر اس وقت نہیں بھی دیکھ سکتے بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے تو کیا تھے جی اسپورٹس ایونٹس کے پازیٹیو پوائنٹس، کلیئر، وٹ آر دا بینیفٹس، وٹ آر دا یوزز۔ اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس کی ابیوزز بھی ہیں، کلیئر، کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس بھی ہیں۔ فار ایگزامپل جی کیا جی کہ however there is، اگلا اسٹرکچر کیا آ گیا، is ہے، کیا ہے جی، ڈاؤن سائڈ جی، ڈاؤن سائڈ سے مراد کیا، لو سائڈ، نیگیٹو پوائنٹ، نیگیٹو ایسپیکٹ جی، کس چیز کا، ٹو بگ اسپورٹنگ ایونٹس، ان بڑے بڑے ایونٹس کا۔ اب وہ خاص طور پہ آگے اس کو بتاتا جائے گا، فار پارٹیسپینٹس دیر از ہیوج پریشر ٹو سکسیڈ جی۔ پہلا پوائنٹ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیٹ فار اسپورٹس مین، فار اسپورٹس پیپل، فار ایتھلیٹس، فار پلیئرز، پہلی چیز کیا آ گئی، اس نے کیا کہہ دیا، پریشر۔ میں پوائنٹ ساتھ بناتا جا رہا ہوں کہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ دیر از، پھر دیکھیں وہی والا ورب پھر آیا، دیر از پریشر جی۔ اب میں نے دوبارہ موڑ کے لکھنے تو دیکھیں میرے مائنڈ میں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، میرے مائنڈ میں اسٹرکچر آتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسٹرکچر کس چیز کے تھے، بیسلی سمپل پریزنٹ کے، پھر اس کے ساتھ کون سے اسٹرکچر آئے تھے، کین والے آئے تھے، اما کلیئر، بیچ میں ایک اسٹرکچر کیا تھا، ول بی، کلیئر، پھر ساتھ کیا اسٹرکچر اور ایک امپورٹنٹ کیا آیا تھا، ہیو ٹو، کیا آیا تھا، ہیو ٹو، ایک اسٹرکچر اور کیا آیا تھا، ول بی۔ اب یہ میں کیوں کر رہا ہوں جی، اس کو غور سے سنیے گا ذرا، دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے، کلیئر، جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ رٹے سے بچانا ہے، تو رٹے سے بچنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ میں ادھر سے ایک لسٹ بنا رہا ہوں کس کی، اسٹرکچر کی، ساتھ میں ایک لسٹ بناتا جا رہا ہوں اس کے مین پوائنٹس کی۔ پہلی لسٹ میری کس بنی تھی، کس پوائنٹس کی، پازیٹیو ایسپیکٹس کی۔ اب کس کی لسٹ بنا رہا ہوں، نیگیٹو ایسپیکٹ کی۔ اب مجھے بتائیں جی ان پازیٹیو پوائنٹس کو یا نیگیٹو پوائنٹس کو لکھنے کے لیے مجھے یہی اسٹرکچر چاہیے بس۔ جب میں دوبارہ موڑ کے لکھوں گا تو مجھے کوئی رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دماغ میں بیٹھ گیا کہ میں نے موسٹلی چیک کس میں ڈسکس کرنا ہے، سمپل پریزنٹ میں، بیچ میں کین بھی آ سکتا ہے، ہیو ٹو بھی آ سکتا ہے، ول بھی آ سکتا ہے جی۔ اب کیا کہہ رہا ہے جی، پہلی چیز کیا، پریشر، پریشر وچ مائٹ کم فرام دا ایکسپیکٹیشنز آف فینس، ٹرینرز، ایون دیئر فیملیز جی۔ اب دوسرا اسٹرکچر کیا کہہ رہا ہے ساتھ اس کے جی کہ دس پریشر مائٹ کم جی، اب اس پریشر کی ڈیٹیل دے رہا ہے، اما کلیئر جی۔ اب اس پریشر کی آگے ڈسکرپشن آ رہی ہے جی، اس پریشر کا آگے ایڈجیکٹو کلاز آ رہی ہے، کلیئر۔ ابھی ہم نے فریزز کلازز پہ میں نہیں گیا، میں سمپل اسٹرکچر کی پریکٹس کروانا چاہ رہا ہوں۔ اب فل اسٹاپ یوز کر لیں، دس پریشر مائٹ کم جی، اگلا اسٹرکچر کیا ہو گیا، مائٹ کم۔ ہم نے کیا کہا تھا، مے اور مائٹ جی، مے کس لیے یوز ہوتا ہے، ابیلٹی، یا سوری پاسبلٹی، ٹھیک ہے، شاید میں جاؤں، آئی مے گو، اور میں اس کو اور ڈاؤٹ لانا چاہ رہا ہوں تو پھر کیا لے کے آؤں گا، آئی مائٹ گو،
शायद जी आए जी, किस वजह से प्रेशर आता है ये जी, स्पेक्टेटर्स की, फैन की वजह से, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ट्रेनर्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिलीज। दिस माइट लीड, फिर देखें फिर वही स्ट्रक्चर यूज हुआ है, माइट लीड, शायद ये ले जाए जी, शायद ये प्रेशर ले जाए किस तरफ जी, द मेंटेलिटी, उस मेंटेलिटी की तरफ। कौन सी मेंटेलिटी, द स्पोर्ट इज अबाउट विनिंग एट ऑल कॉस्ट्स, यानी मैं इसको यूं सम अप करूं तो नेगेटिव मेंटेलिटी जी, ये मेंटेलिटी ऑफ ओनली विनिंग। कहता है दिस प्रेशर माइट लीड टू, क्लियर, नेगेटिव मेंटेलिटी। एंड व्हाट इज दैट मेंटेलिटी जी, दैट इट इज ऑल अबाउट विनिंग, इट इज ऑल अबाउट विनिंग। और विनिंग भी फिर क्या है, एट ऑल कॉस्ट जी, हर सूरत में, चाहे वो बाय हुक बाय क्रोक जी, क्लियर, बाय फेयर मीन्स और बाय अनफेयर। देखिए अब मैंने अगला पैसेज नहीं भी पढ़ा, मेरी कॉम्प्रीहेंशन स्किल डेवलप हो रही है कि भाई वो यहाँ कुछ कहना चाह रहा है, अब अनफेयर मीन्स की बात आएगी कि ये प्रेशर जो होता है, दिस प्रेशर माइट लीड टू वेयर जी, यूजेज ऑफ अनफेयर मीन्स, यूजेज ऑफ व्हाट जी, जिस तरह स्टेरॉइड्स, यूजेज ऑफ व्हाट जी, चीटिंग इन गेम्स जी। फॉर एग्जाम्पल इट इज अनकॉमन टू विटनेस, वर्ब के अगला बेटा स्ट्रक्चर क्या है, इज, कि ये इज है, क्या है, अनकॉमन, ठीक है, इट इज नॉट अनकॉमन, यानी क्या मुराद, कॉमन। नॉट अनकॉमन का मतलब क्या बन गया, कॉमन, इट इज कॉमन। ये आम सी बात है टू विटनेस फुटबॉलर्स हैविंग टेम्पर टेंटर्न्स, टेम्पर टेंटर्न्स, टेम्पर लूजिंग, ठीक है, वो झगड़े जो कर देते हैं आपस में, बिकॉज द मैच इजंट गोइंग, ठीक है, फिर देखें क्या, इजंट गोइंग, इजंट गोइंग, इजंट गोइंग ऑन, ठीक है, इज इट बीइंग, देयर वे जी, देयर वे अकॉर्डिंग टू दैम। अब देखिए मैंने फिर एक एक्सप्रेशन सीख लिया, देयर वे, जिस तरह हम नहीं कहते दिस इज माई वे, ये क्या है, मेरा स्टाइल है, मेरा तरीका है, मेरी मर्जी है, ठीक है, देयर वे उनका स्टाइल, उनका तरीका, उनकी मर्जी। व्हाट इज ही सेइंग जी, दैट फुटबॉलर्स लूज टेम्पर जी, बिकॉज मैच इज नॉट गोइंग इन देयर फेवर, मैच इज नॉट गोइंग इन देयर फेवर जी। am I clear जी। अब क्या फिर देखें वही सिंपल प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर ही है या नहीं है, इजंट गोइंग सिंपल कॉन्टिन्यूस आ गया, नहीं आ गया, यानी एक उसने प्रॉब्लम क्या बताई जी कि ड्यू टू प्रेशर क्या होता है जी, कौन सा, नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है जी। व्हाट इज दैट नेगेटिव माइंडसेट जी, जस्ट टू विन एट एनी कॉस्ट जी, किसी भी सूरत में जी, जिसको एग्जांपल क्या दे रहा है कि फुटबॉलर्स लूज देयर टेम्पर जी। द व्यू दैट स्पोर्ट इज अबाउट विनिंग, कहता है ये वाला व्यू, क्लियर, दिस आइडिया, दिस कॉन्सेप्ट that support is just to win at all cost might lead to cheating जी, फिर देखें वही स्ट्रक्चर आ गया, might lead to cheating, एक बात, sometimes even by taking performance enhancing drugs, ठीक है, वो चीटिंग भी क्या, एक और उसमें देखें पॉइंट आ गया जी, क्या जी, यूजेज ऑफ ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड्स जी, परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत कुव्वत को बढ़ाने के लिए जो स्टेरॉइड्स यूज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर आर मैनी रिकॉर्डेड केसेस, देयर आर, अब देखें यहां बहुत फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ गया, देयर आर रिकॉर्डेड केसेस, आर रिकॉर्डेड केसेस। अब मैं इसको क्या जी, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव लूंगा, जिस तरह हमने क्या कहा था, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आए तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव होता है। तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, नहीं, ये वर्ब की बेशक थर्ड फॉर्म है, लेकिन रोल किसका प्ले कर रही है, एडजेक्टिव का, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। जिस तरह हम नहीं कहते टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड, तो उसका मतलब हम क्या लें, टीचर्स का तजर्बा किया जाता है, नहीं, टीचर तजर्बाकार हैं, वर्ब इसका होगा हैं। टीचर्स आर टैलेंटेड जी, स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड, स्टूडेंट्स टैलेंटेड हैं। तो अब यहां पे क्या है जी, आर रिकॉर्डेड जी,
क्लियर, क्या जी, केसेस, क्लियर जी। या फिर मैं इसको ऐसा कर लूँ, देयर आर मैनी रिकॉर्डेड केसेस जी, यहाँ रिकॉर्डेड पार्टिसिपल है किसके लिए, केसेस के लिए, केसेस नाउन के लिए, एडजेक्टिव बन रहा है ये। तो कहता है बहुत सारे हैं, तो यानी वर्ब क्या हो गए, हैं, क्या हैं जी, रिकॉर्डेड केसेस, केसेस हैं ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। अब क्या मैं यानी अगर इसको करूँ स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, वो अपने पेज के एक साइड पे ये पॉइंट्स नोट करते जा सकते हैं, और पेज को अगर सपोज जी हाफ कर लें ऐसे ऑन देयर शीट, दे कैन गो फॉर दिस वन जी। लेट्स सपोज ऑन राइट साइड जी दे आर टेकिंग पॉइंट्स जी, पहले पॉजिटिव पॉइंट्स आ गए तो ये मेरे दिमाग में तो सारे आ गए हैं, क्लियर। अगर मैं उसको समझ के पढ़ रहा हूँ, क्लियर। फिर एक कुछ लोग कहते हैं जी ट्रांसलेशन का एक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल भी आता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब एक बच्चे को स्ट्रक्चर ही नहीं पता, उसके प्रैक्टिस ही नहीं है, टीचर ने तर्जुमा तशरीह करके दे दिया, उसको स्ट्रक्चर खुद समझ नहीं आ रहा, तो वो पहली बात पूरी बुक का ट्रांसलेशन तर्जुमा क्या रटा मारेगा अगर उसको खुद स्किल नहीं आई तो। या दूसरा कैम्ब्रिज सिस्टम है एग्जामिनेशन का, वहाँ तो पैसेज आते ही क्या हैं, अनसीन आते हैं। अब वो अनसीन पैसेज में से वो बच्चा जो है स्ट्रक्चर उसको आएगा तो उसको उसके कॉम्प्रीहेंड करेगा ना, मीनिंग निकालेगा ना, क्लियर। अगर उसको स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो वो तो देयर आर रिकॉर्डेड का, फॉर एग्जांपल मैं चाहे बोर्ड एग्जाम कहूँ कुछ और कहूँ, उसका बोर्ड एग्जाम में तर्जुमा करना है तो क्या लिखेगा, आर रिकॉर्डेड, इसका मतलब कि रिकॉर्ड किए जाते हैं, केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है, केसेस हैं। कौन से केसेस हैं, रिकॉर्डेड केसेस। किस चीज़ के रिकॉर्डेड केसेस, ऐसे जी जिसमें क्या यूज़ किए हैं प्लेयर्स ने, ड्रग्स यूज़ किए हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं। यानी कहने का मकसद वो एक तरफ पॉइंट्स भी जहन में बैठ जाएंगे उनके, और दूसरी तरफ साथ साथ उनको उन पॉइंट्स को दोबारा लिखने के लिए, जिसको हम रीफ्रेजिंग कहते हैं, जिसको हम रीप्रोडक्शन कहते हैं। और आप सारे एग्री करेंगे हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू जो होता है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होता। टीचर बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है, उस कॉन्सेप्ट्स को पहले सम अप कैसे करने हैं, जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, ठीक है, अपने पॉइंट्स में रटा मार के नहीं। दूसरी बात, वो जो सम अप पॉइंट्स हुए हैं उनको दोबारा मोड़ के लिखना कैसे है, ठीक है, उनको एक्सप्रेस कैसे करना है, रिप्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है, चाहे वो ऑरली है चाहे वो रिटन फॉर्म में है, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होते हैं, कोई ना कोई स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर्स की लिस्ट भी मिल गई और डाटा इन्फॉर्मेशन की लिस्ट भी मिल गई। अब वो दोनों को सम अप करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट जी, योर एक्सप्रेशन जी। am I clear जी, विल कैरी इट ऑन फ्रॉम हियर जी।